السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کے بارے میں علماء اسلام کی آراء۔ آج کل کے کچھ ناصبی اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ یزید کو بے خطا ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یزید نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اور وہ اس طرح سے تھا، وہ بڑا ہی صالح تھا۔ اور کچھ لوگ تو معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو ہی خطاوار قرار دے دیتے ہیں صرف اور صرف امویوں کو بچانے کے لیے۔ تو آج ہم پیش کرتے ہیں علماء اسلام، جن کے یہ لوگ بھی جن کو علماء کہتے ہیں، علماء اسلام کہتے ہیں، ان کی آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں ہے پہلے نمبر پر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ چونکہ امام شاہ ولی اللہ کا میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام شاہ ولی اللہ ہمارے ہاں جو فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان سب کے امام ہیں۔ سب کی سلسلہ حدیث کی سند جو ہے وہ شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ جو کہ ولی اللہ ہی مکتب فکر کے ہیں، یعنی ان کا پورا آگے مکتب ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہماری سند شاہ ولی اللہ تک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب ہے مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمہ اللہ کی، وہ کتاب انتہائی ضروری ہے، اسوہ حسنہ یعنی شہید کربلا کے نام سے۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کربلا کے نام سے، انتہائی بہترین ہے اور اپنے موضوع کے اوپر دیوبند کا ایک جامع موقف ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یزید گمراہ تھا۔ حجت اللہ البالغہ کے اندر باب مبحث الفتن کے اندر انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، بالاتفاق وہ لکھتے ہیں کہ یہ یزید گمراہی کی دعوت دینے والا ہے شام کے اندر، یزید گمراہی کی دعوت دینے والا ہے شام میں۔ اسی طرح یہی رائے کہ یزید بدبخت اور ملعون تھا جناب سید احمد شہید اور سید احمد بریلوی صاحب کی تھی، جو صراط مستقیم کے مصنف ہیں۔ علامہ امام احمد آلوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں 22 اور 23 کی آیت کے اندر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یزید میں ایمان کی رائے بھی نہیں تھی، اگر یہ پہلے مومن تھا تو بعد میں کافر ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ امام آلوسی الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ شعراء آفاق تفسیر ہے امام آلوسی کی روح المعانی کے نام سے، روح المعانی، صفحہ آیت 22 اور 23 سورہ محمد کی۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ فتاوی رضویہ کے جلد 6 صفحہ 107 اور 108 میں لکھتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز الحمید، یعنی اللہ اس سے وہ سلوک کرے جس کا وہ مستحق ہے۔ قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا لکھنا ہے؟ سب کچھ تو لکھ دیا، فاسق لکھ دیا، اس کو فاجر لکھ دیا، جری علی الکبائر، کبیرہ گناہ وہ بے دھڑلے سے کرتا تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن کے اندر اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اتباع اور موافقین اسے کافر کہتے ہیں، یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں اور نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23 سے اس پر سند لاتے ہیں۔ آگے چل کر احمد رضا خان رحمہ اللہ نے اس کے مزید ظلم گنوائے ہیں کہ اس نے کیا کیا حرمین طیبین کے اندر، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے باندھے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس کے جرائم گنوائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا نے اپنی کتاب المعتمد فی الاصول میں صالح بن احمد بن حنبل سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا بھلا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جس پر حق تعالیٰ نے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ بھلا یزید سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور ایسے شخص پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟ میں نے کہا ابا جان اللہ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت فرمائی ہے؟ فرمایا جہاں ارشاد ہے کہ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو ملک میں فساد ڈالو، اس آیت کو سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23، اور یہ لکھا ہے جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے سورہ محمد کی اسی تفسیر کی اندر۔ شیخ ابن تیمیہ نواسب کے امام شیخ ابن تیمیہ کا بھی سنیے وہ کیا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یزید سے محبت نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محبت خاص تو انبیاء صدیقین و شہداء و صالحین سے رکھی جاتی ہے، اور یزید کا شمار ان میں سے کسی زمرے میں نہیں ہوتا۔ اب یہ کھلے الفاظ میں یہ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن چلیں ان کے یہ بھی کافی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے محبت نہیں رکھنی چاہیے، لیکن یہ یزیدیوں کے لیے یہ بات کافی ہو جانی چاہیے۔
ٹھیک ہے. آگے یہ کہتے ہیں نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن سے وہ محبت رکھتا ہے, اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کا حشر یزید یا اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو جو عادل نہیں تھے. فتاوی جلد 4 صفحہ 484 ابن تیمیہ. اسی طرح یہ لکھتے ہیں صفحہ 488 اور 487 کے اوپر وغیرہ, یہ پوری تفصیل ہے, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح مولانا عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, وہ عزیز الفتاوی مجموعہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھتے ہیں جلد 1 صفحہ 8 پر, حکم لعنت بر یزید کے تحت ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجع یہی ہے کہ نہ اس کو کافر کہا جائے نہ اس پر لعنت کی جائے, اگرچہ اس کے ظلم و جور فسق و تعدی میں کلام نہیں ہے, یعنی وہ بلا شک و شبہ فاسق اور فاجر اور ظالم بدبخت ملعون تھا. یہ مولانا عزیز الرحمان دیوبند کے عالم ہیں, وہ لکھتے ہیں. امام ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ محدث ہے, ان کی رائے ہے. امام فخر الدین الرازی ان کی مشہور رائے ہے, فخر الدین الرازی رحمہ اللہ. اور امام ذہبی جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, امام ذہبی بہت معتدل عالم تھے, بہت معتدل, اور رجال کے اندر بڑا ان کا بہترین نام ہے. یہ لکھتے ہیں کہ سیر اعلام النبلاء کی جلد 4 صفحہ 79 میں, کاش معاویہ یزید کو ولی عہد نہ بناتے. اور جیسے کہ تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے ان کو کہ یہ ولی عہد بنانے کا فیصلہ درست نہیں تھا. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, کس کو رد کرتے ہوئے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ پہ رد کرتے ہوئے خلافت و ملوکیت کے اوپر تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یزید کو ولی عہد بنانا درست نہیں تھا, یزید عادل نہیں تھا, وہ اس قابل نہیں کہ اس کی روایت لی جائے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا صحابی کا بیٹا, تو کہتے ہیں اس سے روایت بھی نہیں لینی چاہیے. امام شوکانی نیل الاتار کے اندر لکھتے ہیں جو لوگ یزید جیسے فاسق اور شرابی کو امیر المومنین اور امام حسین کو باغی کہتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو. نیل الاوتار جلد 7 صفحہ 186. امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں یزید اور اس کے ساتھیوں پر لعنت ہو, شرح عقائد نصفیہ صفحہ 174 پر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 223 میں حرہ کے واقعے کے اندر کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اہل مدینہ کو ظلماً خوف میں مبتلا کریں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ 257 میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ قاتل حسین علیہ السلام پر لعنت کرے اور اس کے ساتھ ابن زیاد اور یزید پر بھی لعنت کرے. یہ امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں. اور تاریخ الخلفاء کے اندر اسی طرح وہ بھی لکھا ہے یزید امام حسین کا سر دیکھ کر اول تو بہت خوش ہوا اور پھر مسلمانوں کے اس فعل کو برا سمجھنے کے بعد اظہار ندامت کیا. جس نے جب دیکھا نا کہ مسلمان ارد گرد برا تو وہ سمجھ گیا نہیں, فوراً اس نے کہا نہیں یہ ہوا فلاں, وہ جو مکر اور ناٹک کرنے لگا. اور جو ہمارے یہاں اکثر اہل حدیث اسی کے چنگل میں آ گئے ہیں. ابن حزم ظاہری وہ بھی اس کو گمراہ کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی رائے میں یزید کی بیعت ضلالت تھی. ٹھیک ہے, الفصل کے اندر لکھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ دیوبندی فتح الملہم جلد 3 صفحہ 503 میں لکھتے ہیں کہ یزید فاسق تھا, اس نے ڈٹائی کے ساتھ گناہ کے کام کیے. ابن حجر مکی, مولانا ثناء اللہ امرتسری, امام صدر الاسلام ابو الیسر بزدوی, خواجہ محمد پارسا محدث نقشبندی, علامہ عبدالحی ابن عماد الحنبلی رحمہ اللہ, شذرات الذہب کے اندر نواب سید صدیق حسن خان القنوجی, یہ اسی طرح سے جناب یہ لکھتے ہیں بغیت الرائد فی شرح العقائد کے اندر, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تکمیل الایمان کے اندر, اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر امام ابو بکر جساس الحنفی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان سب کا موقف یہ ہے کہ یزید کسی کا موقف کافر کا اور کسی نے اس پر لعنت کی ہے, کسی نے اس کو فاسق اور فاجر کہا. اس میں کسی ہمارے جو اہل سنت متقدمین گزرے ہیں کسی نے یزید کی حمایت نہیں کی ہے. آج ہمارے زمانے کے اندر ناصبی جو امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو کم کرنے کے لیے یزید کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جرم نہیں تھا, اس نے کوئی جرم نہیں کیا, وہ تو سارا کا سارا ابن زیاد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ ابن زیاد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ابن زیاد کا کیا جرم تھا؟ ابن زیاد کا تو صرف یہ تھا کہ اس نے تعمیل کی ہے جو یزید نے اس کو حکم دیا.
بھائی جو یزید نے کہا تھا، جو خلیفہ تھا، والی تھا اس کا، خلیفہ نہیں، اس کا جو بادشاہ تھا، جو اس نے کہا تھا ابن زیاد نے وہ کام کیا، اس نے تو وفاداری کی ہے. اثر جو حکم دینے والا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا، جو بڑا بت تھا اور جس کی ولی عہدی ہی مشکوک ہے، جس کو ولی عہد بنانا ہی غلط تھا، وہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان ہے. یہ ہے علماء اہل سنت کی رائے یزید ملعون کے بارے میں. کچھ لوگ جو ہمارے ہاں سنیت کے دعوے دار ہیں اور پھر یزید کو کچھ کہتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو سنی نہ کہیں، اور یا وہ اپنا شمار ناصبیوں کے اندر کر دیں، خارجیوں کے اندر کر دیں، اور وہ صاف صاف کہہ دیں کہ جی ہمیں امام حسین سے کوئی محبت، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے امام حسین سے، ہم یزید کے طرفدار ہیں. وہ یزید سامنے آ جاؤ نا، کھل کے سامنے آ جاؤ تو پتہ چلے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.